بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ التوبہ کا آج کا جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 17 سے شروع ہو کر آیت نمبر 24 پر ختم ہوگا۔ اس میں شریعت سے متعلق ایک بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے، جس کا راز تعلق ایمان اور ایمان کی وجہ سے اعمال کے درست ہونے کا ہے۔ یعنی جب تک ایمان نہیں ہے، جب تک کوئی بھی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلا جو کنڈیشن ہے، جو پہلی شرط ہے اعمال کے مقبول ہونے کی، وہ ہے ایمان کا ہونا۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو موضوع اس میں ہے اس کا طریقت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے ایمان اور عمل صالح، پہلے ایمان پھر عمل صالح، یہ شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے ایمان آتا ہے پھر عمل صالح آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں آتی ہیں شریعت میں، طریقت میں۔ ایک چیز ہوتی ہے بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کا تعلق ایمان والے ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ اور باقی جو دیگر رسوم ہیں طریقت کے، وہ زیادہ سے زیادہ عمل صالح میں آتے ہیں۔ جیسے بزرگوں نے کچھ طریقت کے اصول قاعدے بنائے ہیں، کچھ رسوم بنائے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز بنائے ہیں، تو ایکٹیویٹیز کو اختیار کر کے اصول قاعدے کو نظر انداز کر دینا، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دینا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اچھے عمل کر کے ایمان کو نظر انداز کر دینا۔ اب دیکھیے دونوں کو آپ میچ کرتے ہوئے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم مکہ مکرمہ کی جو حالات تھے اس وقت کے، اس کو مختصر طور پر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کی روشنی مکے میں پھیلنے سے پہلے، کعبۃ اللہ تو پہلے سے تھا، وہاں پر وہ مقدس گھر مانا جاتا تھا، وہاں کی خدمت کرنا، وہاں کے حاجیوں کی خدمت کرنا لوگ اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ مشرکین بھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے واسطے بھی کعبۃ اللہ مقدس مقام تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر کعبۃ اللہ میں بھی بت رکھ دیے تھے۔ تو مقدس مقام وہ پہلے سے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کعبہ شریف کی بنا رکھی، اس کے بعد سے مشرکین کے دور میں بھی، بت پرستی کے دور میں بھی کعبۃ اللہ کو مقدس مقام مانا جاتا تھا، اور وہاں پر آنے والے زائرین کی خدمت کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھا جاتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں اس مقدس مقام کی تولیت اور اس کی سرپرستی اور اس کی جو ہے نگرانی، اس کی خدمت کی ذمہ داری ہمیشہ سے قبیلہ قریش کے ہاتھ میں رہی ہے۔ قریش کا قبیلہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں پیدا ہوئے، وہ قریش کا قبیلہ، اور اس کے اندر بھی پھر بنو ہاشم زیادہ معزز مانے جانے والے، تو ان کے ہاتھ میں ہی کعبہ شریف کی تولیت تھی، اور یہ لوگ اس کی تولیت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، آنے والوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، جو بھی ہو سکتا تھا ان کے لیے کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے بہت باعث سعادت سمجھتے تھے اور باعث ثواب سمجھتے تھے۔ اب اس دوران کیا ہوا کہ اسلام آیا، اور اسلام نے اپنی توحید کی روشنی پھیلائی، تو بت پرستی ختم ہو گئی، بتوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ اب تولیت تو اسی قبیلے میں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اس قبیلے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن کچھ اور بھی تھے جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مخالف تھے اسی قبیلے قریش کے۔ مگر وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے کو بازو رکھ دیں، تب بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو کعبے کا متولی مانتے تھے۔ ہم متولی ہیں، یہ ہمارے قبیلے کا حق ہے، تو اپنا حق
مانتے ہوئے اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کو باعث نجات سمجھتے تھے کہ بس یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے. ایمان لانا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے. ہم تو اتنے بڑے خاندانی طور پر یہ تولیت ہمارے پاس آ رہی ہے تو یہ تولیت کا ہونا ہمارے لیے کافی ہے. ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ بعض نام نہاد خانقاہوں میں جہاں علم ختم ہو گیا، جہل عام ہو گیا ہے، وہاں پر یہ طریقہ کار چل رہا ہے. بزرگوں کے تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے اصول، قاعدے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس متولی بن کے بیٹھ گئے، سجادے بن کے بیٹھ گئے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسی سے ہمارے درجے بلند ہو جائیں گے، ایسا سمجھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ اس حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اب جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے ہیں، ابھی مشرک ہیں، ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو بنائیں یا اس کی خدمت کریں یا اس کی تولیت حاصل کریں یا اس کو آباد کریں، کیونکہ پہلے چیز تو ایمان ہے، وہی تم نے حاصل نہیں کیا ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ تم عالم کفر میں ہو. اپنے اعمال کی گواہی خود دے رہے ہیں، اپنے کفر کی گواہی خود دے رہے ہیں. جب کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو کعبۃ اللہ کی تولیت سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں. جو اس راستے پر ہے اس کے لیے تولیت ہے. پہلی چیز ہے ان کے راستے پر رہنا. اگر وہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، تولیت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن راستہ ہی چھوڑ دیا تم نے تو اب تولیت کیا کریں گے؟ سر پہ مار لیں گے، کسی کام کی نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، چونکہ ایمان شرط ہے اعمال کی، تو یہ لوگ چاہے کتنے اچھے اعمال کریں، ان کے سارے اعمال ضائع. بدنصیبی ہے ان کی کہ سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے. وفی النار ہم خالدون. اور یہ مت سمجھو کہ کعبۃ اللہ کی خدمت کر کے ہم یہ گدی پر بیٹھ کے ہمارا تو جنت میں مقام پکا ہے. نہیں، دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ ایمان جو بنیادی شرط ہے وہ تم نے حاصل نہیں کیا ہے. پہلے تعلیمات پہ عمل کرو، پہلے احکام کی پابندی کرو، اس کے بعد یہ باقی چیزیں بعد میں آئیں گی، اضافی ہیں یہ. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اب شرائط لگا دی گئی ہیں. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے شرط ہے، اگر تم مسجدوں کو آباد کر کے، نمازیں قائم کر کے، شریعت کے راستے پر اپنا کچھ حصہ ادا کر کے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو تمہارے لیے یہ شرائط ہیں. پہلی شرط ایمان ہونا اللہ پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہونا. اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اگر ایمان بھی لا لیں اور نماز قائم نہ کریں تو وہ درجے، وہ کمالات جو تم کو کعبۃ اللہ کی خدمت سے حاصل ہونے والے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. ایمان نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے. ایمان ہے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو خدمت تو معتبر ہوگی، لیکن جو کچھ ملنا ہے نا اس خدمت سے وہ نہیں ملنے والا. بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کر تو رہے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے تو فیض نہیں ملنے والا. چاہے تم کچھ بھی رہے، چاہے تم متولی رہے، چاہے تم اولاد رہے، چاہے تم بزرگوں سے کچھ بھی رہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اگر زکوٰۃ فرض ہے تم پر تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، نہیں تو پھر وہ درجے نہیں ملیں گے جو اس خدمت سے ملتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اب یہ اور ایک شرط لگا دی گئی ہے. اگر تم ایمان والے ہو، ایمان تمہارے اندر داخل ہوا ہے، اگر تم نسبت والے ہو تو نظر صرف ان پر رہنی ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. ڈرنے والے ایمان والے نہیں ہیں. جب اسی پر نظر ہے، جب وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس پر یقین ہے، تو پھر اب ڈرنے کی کیا بات ہے کسی اور سے. جب اللہ کے نیک بندوں پر، طریقت پر، ان کی تعلیمات پر نظر ہے
تو پھر دوسری چیزوں کو نہیں دیکھنا. یہ ایسا سمجھیں گے، وہ ایسا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو ویسا ہوگا، یہ چیزوں میں اگر تم جائیں گے تو محروم رہ جائیں گے فیض سے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جو ان شرائط کے ساتھ خدمت کرے گا کعبۃ اللہ کی، تو پھر امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ان کو ملے گا پھر اس کا اجر. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدے کر رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اپنا پیسہ صرف کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے مگر حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، مسجد حرام کی خدمت کر رہا ہے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اب دیکھیے، ایک آدمی وہ ہے جو تولیت والا ہے، جو حاجیوں کو پانی پلانے کا، کھانے کھلانے کا کام کر رہا ہے اور دیکھ بھال کر رہا ہے کعبۃ اللہ شریف کی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور پوری تگ و دو کر رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے اس کے اندر، لیکن یہ چیز سے اس کے پاس نہیں ہے. علم، ایمان، عمل، ہدایت، یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ایمان، عمل، آخرت پر یقین، خدمت خلق، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب کچھ ہے، تولیت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو دونوں برابر ہیں؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں. ایک کا درجہ بڑا ہے. اب کس کا درجہ بڑا ہے ان دونوں میں، وہ آگے آئے گا. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں، اپنی کسی گھر دار کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے وقت کی پرواہ نہیں کی، اپنے محنت کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے راستے میں نکال دیا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کوشش کی، اعلاء کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنا یوگدان دیا. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، پیسوں سے بھی اور محنت سے بھی، جانوں سے بھی، فزیکلی بھی اور فائنینشیلی بھی. جہاں جہاں ضرورت پڑی، جہاں فائنینشیلی مدد کی ضرورت پڑی، وہ فوری اپنے پاس جو کچھ تھا وہ لگا دیا، اور جہاں فزیکلی خدمت کرنے کی ضرورت پڑی وہاں پر فزیکلی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. دونوں طریقے سے، چونکہ ایمان بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ظاہری، ایک باطنی. باطنی کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا، اور ظاہری کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا. تو پہلا مرحلہ ایمان کا پورا ہوا. ہجرت میں بھی ویسے ہی ہے. ہجرت کہتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک خاص نیک مقصد کے لیے نکل پڑنا، اگر ضرورت ہے تو ہجرت کی، ضرورت نہیں ہے تو ہجرت ضروری نہیں ہے. جہاں ہجرت کی ضرورت ہے وہاں ہجرت کرنا. اور دوسرے معنی ایک ہجرت کے یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو ہجرت کرا دینا، دل آپ کا اس طرف نہیں رہنا، وہ ہے ہجرت. وجاہدوا، اور پھر جہاد کرنا، لڑائی کرنا. اور لڑائی بھی دو قسم کی، ایک مال سے، ایک عمل سے، جانوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے بھی ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بس وہ کنجیاں مل گئیں کعبے کی تو ہماری نجات ہے، ہمارے درجے بلند ہونے والا. ایسا نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی قرآن میں، اصل چیز کیا ہے اس پر توجہ کرو، وہ اضافی ہے. اگر یہ چیزیں حاصل ہو جانے کے بعد
اس کے بعد اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ ایک ایکسٹرا ہے، اصل وہ نہیں ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت من، اب ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں، ایمان، ہجرت اور جہاد، تینوں چیزوں کے رکھنے والے ہیں، مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی، جن کا درجہ بلند ہے، جن کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کا رب ان کو رحمت کی خوشخبری سناتا ہے، اپنے پاس سے خصوصی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے، وَرِضْوَانٍ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، خوشنود ہو جائے گا، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ایسے باغات ان کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ان کو دی جانے والی نعمتیں دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، کوئی نہیں چھین سکتا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی نہیں نکال سکتا۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اب دیکھیے آپ، یہ اور ایک بہت خاص بات کہی جا رہی ہے، جیسا میں نے بتایا کہ ایک حکم شریعت کا ہے، ہم اس کے ساتھ طریقت کو بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے وہ دوستوں کو، اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کو چھوڑ کر، تو تم اپنا دوست مت بناؤ، تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے دادا ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، کوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط راستے سے ہٹ گئے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ کفر کفر ہے، ایمان والوں سے کفر کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، اب اس کو طریقت میں لاتے ہیں۔ جو لوگ طریقت کے میدان میں اولیاء اللہ کے، اہل اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے طریقت میں تمہارے ساتھ، لیکن طریقت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنے اصول، اپنے قاعدے الگ بنا لیے ہیں، بزرگوں کے بنائے ہوئے قاعدے قانون کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھنے لگے ہیں، وہ تمہارے پیر بھائی نہیں ہیں، ان سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق تمہارا نہیں ہے، مت اختیار کرو ان کو، اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ بولنے کے بعد بھی اگر ان کے ساتھ تمہاری دوستی، محبت، آپسی بھائی چارہ قائم رہے گا تو پھر تمہارا شمار بھی ایسے ظالموں میں ہو جائے گا۔ قل، اب دیکھیے آپ، یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جلالی آیت ہے، زبردست جلال ہے اس کے اندر، اس کے کلمات میں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی، آپ علل اعلان لوگوں سے کہہ دیجئے، اب مروت بہت ہو چکی، اب نہیں، اب کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا سارا کا سارا کنبہ، رشتہ دار سب، اور وہ مال جو تم نے محنت کر کر کے کمائے، اور وہ کاروبار جو تم نے جمائے ہیں اور جس میں تم کو اندیشہ ہے کاروبار کے گھٹنے بڑھنے کا، جس کے مندی آ جائے گی، جس میں اچھال آ جائے گا، اس طرح کی چیزوں میں جو تم اپنا سر کھپاتے ہو، اور وہ مکانات جو تم نے خوبصورت بنائے ہیں، جن کو تم پسند کرتے ہو، سب ان میں سے ایک چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے پیاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے پیاری ہے، فتربصوا، دفع ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تک
یہاں سے دفع ہو جاؤ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے. آئے گا اللہ کا فیصلہ اس کے بعد، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تمہارا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور فاسقوں کو تو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ بھٹک جانے والوں کو ہدایت دیتا ہے، جو غلط راستے پر چلے گئے ان کو ہدایت دیتا ہے. لیکن جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر بدماشی بھری ہوئی ہے، علل اعلان غلطی کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے ان کو اپنی غلطی کا. ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اس کو غلطی کا ڈر ہے، خوف ہے، میں نے غلطی کی ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے. لیکن جو آدمی ڈٹا ہوا ہے اپنی غلطی پر اور علل اعلان غلطی کر رہا ہے اور جتنا بولے اتنا اور کر کے بتاتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی اس کے اندر مزاج میں بھری ہوئی ہے، کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. لا یہدی القوم الفاسقین. فاسق قوموں کو ہدایت ملتی ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ختم ہو گیا، ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اسی لیے یہ فسق اگر دل کے اندر کسی درجے میں بھی آ رہا ہے تو پہلے اس کو دور کرنا. غلطیوں کو دور کرنے کا مرحلہ بعد میں، وہ کبھی نہ کبھی صحیح ہو جائیں گے. غلط راستے پہ کوئی آدمی جا بھی رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ٹائم کے بعد اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اللہ ہدایت دے گا تو سب چھوڑ چھاڑ کے صحیح راستے پر آ جائے گا. لیکن اگر فسق ہے، ضد ہٹ دھرمی، یہ کیفیت دل کے اندر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں صحیح کر رہا ہوں، تو یہ ایسی صفت ہے، ایسے آدمی کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی. اب دیکھیے، اب یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے، چونکہ طریقت بھی شریعت ہی سے نکالی ہوئی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. طریقت شریعت ہی سے نکالی ہوئی چیز کا نام طریقت ہے. اب آپ اس کو طریقت میں فٹ کر کے دیکھیے. ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ برسوں سے ہم لوگ ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ سب چل رہا ہے نا، رواج ہے، طریقہ ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم کریں تو کیا ہوا؟ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ غلط طریقے کے کام، غلط کام ہم لوگ ایسے سوچ رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ساری باتیں انسان کو غلط راستے پر لے جانے والی ہے. ایک غلط کام ہے، برسوں سے چلتا آ رہا ہے خاندان میں، آپ کو کرنا ضروری ہے؟ وہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے، غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، آپ تو صحیح ہو جاؤ. چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کے ماں باپ ہو، چاہے آپ کے دادا پردادا ہو، کوئی بھی ہو، غلط کام اگر ہوتا آ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کریں. ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، یہ سوچنا ایمان میں نہیں ہوتا. جو صحیح ہے وہ کر رہا ہے، چاہے باپ دادا نے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو. اگر آپ کے باپ دادا نے جو کیا ہے وہ واقعی صحیح ہے تو پھر تو اب آپ کو اتباع کرنی چاہیے ان کی، ان کے راستے پر چلنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا نے صحیح کیا ہے، پھر بھی آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تب بھی نہیں چلے گا. تو اب چاہے آپ کے باپ دادا نے اچھا کیا ہو چاہے برا کیا ہو، آپ کو تو اچھا کرنا ہے، بس دونوں صورتوں میں. انہوں نے جو کیا وہ کیا، ہو گیا، پرانی بات ہوگی، چینج ہونا ہوگا، غلط کام پورے بدلنے ہوں گے. اور یہ فروعی کام، چھوٹے چھوٹے کاموں کو اتنی اہمیت نہیں دے دینا چاہیے جو اصلی کام کے اوپر حاوی ہو جائیں. کچھ چیزیں مستحبات ہوتی ہیں. اگر آپ کو کچھ خدمت کا موقع ملا، دین کی خدمت کا، کعبے کی خدمت کا، مسجد کی خدمت کا، خانقاہ کی خدمت کا، کسی بھی چیز کی خدمت کا موقع ملا تو وہ اس کو ایک اضافی فضل سمجھنا ہے، اصل نہیں ہے. اصل تو وہ ہے جس کو کہتے ہیں تعلیمات پر عمل، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ایمان کے راستے پر چلنا، عقیدے کے راستے پر چلنا، عقیدت کے راستے پر چلنا، طریقت کے راستے پر چلنا، شریعت کے راستے پر چلنا، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا، تعلیمات کو فالو کرنا، ان کے پیام کو عام کرنا. جیسے قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، ویسے بزرگوں کے اقوال کو سنانا لوگوں کے سامنے. یہ ہے اصل طریقت، اصل شریعت. باقی یہ خدمتیں تو اضافی چیزیں ہیں. کسی کو کوئی خدمت ملتی ہے، کسی کو کوئی خدمت ملتی ہے. خدمت کی بنیاد پر کوئی افضل یا کمتر نہیں ہوتا، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کو اگر ایک چیز کی خدمت کا موقع ملا ہے،
کعبۃ اللہ شریف کے بھی آپ متولی بن جائیں تو وہ کعبہ شریف کے متولی بننا بھی آپ کی افضلیت کو ثابت نہیں کرتا، جب تک کہ آپ تعلیمات پر عمل نہ کریں، راستے کو اختیار نہ کریں، وہ معلوم نہ کریں کہ بزرگوں کے کیا تعلیمات ہیں، اللہ رسول کے کیا احکام ہیں۔ وہ اصل ہے، اصل کو چھوڑ کر فرع پہ جانا عقل مندی نہیں ہے۔ اور اگر نادانی کی وجہ سے کوئی جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ لیکن اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر، میں بڑا ہوں، اس طرح کے انداز سے اگر جائے گا، کبھی ہدایت نہیں ملے گی، زندگی بھر نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں فسق میں آتی ہیں۔ تکبر اور ہٹ دھرمی، علل اعلان غلطی کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، یہ فسق ہے، اور فسق والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ رکوع اسی کلمات کے ساتھ ختم ہوا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔